اب سوچنے والی بات ہے کہ تقوی کے کس اعلیٰ ترین مقام پر یہ لوگ فائز ہو گئے ہے جی، کہ تقوی، پرہیزگاری اور ولی کہتے کس کو ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئیے نا جی؟ یہ قرآن کے جملے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بات سمجھ آئیے نا؟ یہ قرآن کے جملے ہیں نا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا، خبردار، انا، بے شک، اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں۔ کیا کہا جی؟ اللہ کے دوست ہیں۔ جملہ دیکھیے قرآن کا، اولیاء اللہ، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی کہتے ہیں دوست کو۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست ہیں نا، میرے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کبھی دنیا میں وہ پریشان ہوتے ہیں، نہ کبھی ان کی زندگیوں میں کوئی خوف آتا ہے۔ مولا تیرے دوستوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جو میرے دوست ہوتے ہیں نا، ان کی رگ رگ میں تقویٰ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے جی؟ تقویٰ۔ اور پھر یہ تقویٰ حضور غوث پاک کے خاندان میں نظر آتا ہے۔ یہ تقویٰ، والد محترم دنیا سے چلے گئے، بچپنا تھا آپ کا، آپ ایک اور آپ کا بھائی تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ دو بھائی تھے۔ حضور غوث پاک کا بچپنا ہے تو جیسے بچے بے دریغ بچپنے میں کھیلتے ہیں نا، تو بچوں کے ہاتھ ایک بیل لگ گیا۔ کیا جی؟ بیل۔ تو کوئی اس کو دم سے پکڑتا، کوئی اوپر چڑھتا، کوئی کیا کرتا۔ حضور غوث پاک کا بچپنا تھا، آپ نے جب بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا نا، تو آپ بھی بچوں کے ساتھ مل گئے۔ جیسے اس بیل کو آپ نے بھی پکڑا نا، اللہ اکبر، تو وہ بیل بول کے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے عبد القادر، اللہ نے تجھے اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے تجھے اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ آج تک بیل کو بولتے نہیں دیکھا۔ یہ پہلا منظر تھا، پہلا مقام تھا کہ میں نے کانوں سے بیل کو بولتے سنا اور آنکھوں سے بیل کو بولتے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں ڈر گیا، جیسے میں ڈرا نا تو میں گھر کو بھاگا، جیسے میں